ملک پاکستان میں نا ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اب اس سے برا کیا ہوگا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار یہ تو اس سے بھی برا ہے۔ ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرائیویٹ ایجوکیشنل ادارے کے خلاف اس کے اپنے طلباء نے احتجاج کیا کسی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے، اور اس سارے معاملے میں جو پنجاب گورنمنٹ کا رول تھا وہ اتنا عجیب تھا، اتنا فضول تھا احمد سے، کہ میرے جیسے عام لوگوں کے لیے وہ بڑا ہی پتھیٹک اور بڑا ہی دکھ دینے والا رول تھا ان کا۔ وہ واقعہ ہوا نہیں ہوا ہم اس پہ نہیں جا رہے، بلکہ ایز اے کامن مین، ایز اے کامن سٹیزن، ایک شریف آدمی کی حیثیت سے، ایک فیملی مین ہونے کی حیثیت سے میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہی خواہش رکھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو، ایسا واقعہ نہ ہوا ہو۔ کوئی بھی شخص جو کسی بہن کا بھائی ہے، کوئی بھی شخص جو کسی بیٹی کا باپ ہے، وہ یہی خواہش رکھے گا، وہ یہی دعا کرے گا ہمیشہ کہ ایسا واقعہ کبھی کسی کی بچی کے ساتھ کبھی نہ پیش آئے، آمین۔ لیکن میرا جو آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا مقصد ہے وہ اس طریقہ کار کو ڈسکس کرنا ہے جو طریقہ کار ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا۔ کبھی کبھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو ہے نا، یہ اب ہم لوگوں کو جو اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں اس ملک کا شہری ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ ہم پہ اس طرح کے ہمیں ٹریٹ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ جیسے آئی ڈونٹ نو، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، کہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ مطلب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، یہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ صرف ٹیکس دیے جائیں، باقی کوئی معاملہ آپ کا ہمارے ساتھ، ہمارے اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خلاف جو بولے گا، ہمارے خلاف جو نکلے گا، ہم اس کو انڈین جاسوسوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، ہم آپ کو پاکستانی تصور ہی نہیں کریں گے، مانیں گے ہی نہیں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی بات کی کہ جی ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کہ غلط کیا، ہم ان کو بھی ٹھیک نہیں مانتے۔ ہر دوسرے دن آ کے شہروں کو بند کر دینا، میں کم از کم اس حق میں نہیں ہوں۔ لیکن کتنی دیر کا ان کا احتجاج ہونا تھا، کتنی دیر کا ہو سکتا تھا؟ ہم تو ویسے شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں نا، تو ہم تو زیادہ دیر کسی ایک چیز کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، بس اتنی دیر کا وہ احتجاج ہونا تھا، اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے گھروں کو چلا جانا تھا۔ اور کتنے لوگوں نے وہ احتجاج کرنا تھا، اور کتنا بڑا ایریا وہ اس احتجاج کی وجہ سے بند کر سکتے تھے۔ لیکن ہماری ریاست نے، ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا اس کے بدلے میں، کہ ان کے اس 4 6 8 گھنٹے کے احتجاج کے مقابلے میں انہوں نے 3 دن کے لیے دونوں شہروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا خدا نہ خواستہ انڈیا نے آپ پہ حملہ کر دیا اور اب آپ جو ہے بنکرز میں رہ رہے ہیں، اب آپ کی ہر سہولت ختم ہو گئی ہے۔ مطلب شہر بند، انٹرنیٹ بند، موبائل فون سروس تک بند، آپ کسی کو، اپنے پیاروں کو کال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان 3 دنوں میں، جن 3 دنوں میں یہ کچھ ہوا، اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون گنہگار ہوگا اللہ کے حضور؟ دنیا میں تو ظاہر ہے آپ لوگ طاقتور لوگ ہیں، آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو مقصد اب یہ جو سارا کچھ 3 دن کیا گیا، یہ کوئی احتجاج روکنے کے لیے کیا گیا؟ میں نہیں مانتا یہ بات۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ احتجاج روکنے سے زیادہ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، جن کا اس احتجاج سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے خلاف اگر کوئی اب کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، سوچے گا، تو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے، لیکن ہم اپنے خلاف کسی کو کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ تو وہ پیغام تھا ہمارے عام لوگوں کے لیے کہ بھائی یہ دیکھ لو، یہ چند سو لوگ آئے ہیں 4 6 گھنٹوں کے لیے، اور ہم نے تمہارے دونوں شہر 3 دن کے لیے بند کر دیے۔
پھر کبھی ایسا بھی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ ناراض ہے لوگوں سے، کہ کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور ہم لوگ تمہارے ووٹس کی وجہ سے حکومت میں نہیں آئے، اس لیے اب ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ کبھی یہ بھی فیلنگ آتی ہے کہ جو جس کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے نا وہ اسی کے مفاد کا کام کرتا ہے، اسی کی بہتری کے لیے اسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ حکومت کیونکہ بزنس مینوں کی حکومت ہے تو یہ اپنے جیسے بزنس مینوں کو ہی پروٹیکٹ کر رہی ہے، انہی کو ہی سپورٹ کر رہی ہے، انہی کا ہی ساتھ دے رہی ہے۔ یہ جو یہ جو پنجاب گروپ والے کا واقعہ ہوا جو سب بچوں کا، اس میں بھی حکومت کا کردار ایسا ہی ہے کہ وہ پنجاب گروپ کا جو مالک ہے میاں عامر صاحب، کیونکہ وہ بھی ایک بزنس مین ہے بڑا، تو اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے ان بچوں کے خلاف جو اس ملک کا فیوچر ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوا یہ کردار دیکھ کے اپنی حکومت کا، مطلب لاجیکل بات نہیں ہے نا، مجھے تو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یار ایک پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس میں پڑھنے والے بچوں نے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی احتجاج کیا، تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اپنے دل پہ کیوں لے لیا؟ پنجاب گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق تھا کہ وہ بھی پارٹی بن گئی جا کے؟ مطلب آپ گورنمنٹ ہیں یار، آپ کا کام ہے کہ کوئی مسئلہ اگر ہو گیا ہے جس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ احتجاج آپ کے خلاف نہیں ہے، وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں۔ آپ ان دونوں پارٹیز کی بات سنیں، ان کے گریوینسز دیکھیں، ان کو آپس میں بٹھائیں، ان کے سمجھوتے کروائیں، نہ کہ آپ ایک پارٹی کی طرف ہو کے دوسروں کے ساتھ مقابلے کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں تو یہی نظر آیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ٹوٹلی پہلے دن سے پنجاب گروپ آف کالجز کے مالک کی سائڈ پہ کھڑی ہو گئی جا کے ان بچوں کے خلاف۔ مطلب آپ یہ سوچیں ذرا کہ ایک اتنے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہی ہے اس ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے حق میں، اور پھر آپ نے ان معصوم بچوں کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی ایما پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یار مطلب جس عمر میں بچے اپنے باپ کی نہیں سنتے، اس عمر میں بچے ایک سیاسی جماعت کے کہنے پہ احتجاج کریں گے؟ او بھائی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ پروپیگنڈا چھوڑا ہوگا، ان کے کہنے، اب دیکھیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، جو لوگ اس میں، وہ ایک خاتون کی بھی میرے سامنے سے ویڈیو گزری جو کلیمنٹ تھی کہ میں ماں ہوں اس بچی کی۔ اب اس طرح کی حرکتیں جن عورتوں نے کی یا جن لوگوں نے کی، ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا اور بچوں کو اکسایا۔ لیکن آپ سارے ان بچوں کو اس سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بنا دیں، یہ تو غلط بات ہے۔ دیکھیں ایک پکچر ہے، ایک سٹوری ہے، وہ اب ان بچوں کے سامنے آئی۔ یہ بچے 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے بچے ہیں۔ اس عمر میں انسان جذباتی ہوتا ہے۔ کیا ہم اس عمر سے نہیں گزرے ہوئے؟ کیا عظمہ بخاری صاحبہ اس عمر سے نہیں گزری ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ اس عمر سے نہیں گزری ہیں؟ کیا وہ پولیس والے جنہوں نے ان بچوں پہ تشدد کیا وہ اس عمر سے نہیں گزرے ہوئے؟ سارے گزرے ہوئے نا۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں اس ایج میں انسان فزیکلی بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، مینٹلی بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ 50 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں، آپ کے جذبات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے، آپ بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ ان 15 16 17 سال کے بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے، وہ کسی کی بات پہ کان نہ دھرتے۔ ان کے سامنے ایک سٹوری آتی ہے، وہ اس کو سچ مان کے اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اوپر پہلے پنجاب گروپ کے جو گارڈز ہیں وہ تشدد کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں خود اسی ادارے سے پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ اس ادارے کا مزاج ہی ایسا ہے شروع سے۔ مطلب ہم نے سکولز میں مارے نہیں کھائیں، لیکن ان کالجز میں آ کے مارے پڑی ہیں ہمیں۔ تو ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ بچوں کو ڈرا کے رکھو، خوف میں رکھو، ان کی کٹائیاں لگاتے رہو، پھر یہ پڑھیں گے، پھر یہ معاملات ٹھیک کریں گے۔ تو انہوں نے شروع سے مزاج ایسا رکھا ہوا ہے۔ وہی انہوں نے مزاج جو ہے اپنا شو کیا کہ بچوں نے جب احتجاج کیا،
اور تو انہوں نے گارڈز کے تھرو پہلے ان کی پٹائی کروائی، پھر پولیس والوں کے تھرو ان کی پٹائی کروائی گئی۔ وہ عظمہ بخاری صاحبہ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے، ایک تو یہ عظمہ بخاری جیسے جو لوگ ہیں نا، یہ جن کے دوست ہونا تو ان کو دشمنوں کی بائی دا وے ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں نا پوسٹ پہ بٹھانے کے لیے لوگوں کو نا کچھ کوالیفیکیشنز چاہیے۔ ہمارے ہاں وزیر اطلاعات بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی بدتمیز ہوں اور آپ انتہائی تضحیک امیز انداز میں گفتگو کرتے ہوں دوسروں کے ساتھ، تو آپ وزیر اطلاعات بن سکتے ہیں۔ تو وہ میڈم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جی بچیاں تو ہم نے سنا ہے ہمیشہ سے کہ جی سانجھی ہوتی ہیں، تو آپ کسی بچی کا نام لے کے اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، ان بچیوں پہ کیا گزری ہوگی، یہ وہ بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ بچیاں اس ایکٹ کے خلاف یا جو ان کو وہ سٹوری سنائی گئی اس کے خلاف اپنے کالج میں احتجاج بھی کر رہی تھیں۔ ان بچیوں پہ اس کالج کے گارڈز نے بھی تشدد کیا اور پولیس والوں نے بھی تشدد کیا۔ ان بچیوں میں سے کئی ایک کی ویڈیوز ہم نے دیکھیں کہ جو ہسپتالوں تک پہنچی، وہ بچیاں بھی تو سانجھی بچیوں میں ہی آتی ہیں نا میڈم، وہ ان بچیوں کو آپ اس کیٹیگری میں کیوں نہیں رکھتی؟ ان کے ساتھ پھر ایسی بربریت کیوں؟ پھر میں کسی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ تھا، ابھی ذہن سے نام نکل گیا، آئی ڈونٹ نو، شاید عطا طاہر صاحب نے یہ بات کہی یا کس نے کہی، مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات کہی کہ جی وہ پنجاب گروپ کی بڑی خدمات ہیں تعلیم کے میدان میں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ تعلیم ایک بیسک رائٹ ہے ہر شہری کا، اور یہ رائٹ پورا کرنے کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، ریاست کی، جو آپ سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بھی بینک نے وہ اے ٹی ایم کارڈ رینیو کیا تو اس کی انہوں نے ایک فیس کاٹ لی 1700 روپیہ رینیول فیس۔ اس 1700 کے اوپر ٹھگ سے 272 روپے گورنمنٹ نے ٹیکس کاٹ لیا۔ اب وہ بےچارے اپنا تو میسج کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے پیسے آپ کے کاٹ لیے ہیں آپ کے کارڈ کی رینیول کے لیے، ٹیکس کی کوئی میسج نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ ٹیکس کا آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے۔ کس چیز کا ٹیکس یار کاٹ لیا آپ نے؟ مطلب کارڈ رینیو ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس کاٹ لیا۔ لیکن تعلیم میں کسی پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی تعلیمات ہیں، خدمات ہیں، سوری، کیونکہ آپ کی کوئی خدمت نہیں ہے، آپ فیل ہیں ایز ریاست اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں، اس لیے پھر پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ بزنسز، پرائیویٹ بزنس مین ایسے سیکٹرز میں آتے ہیں اور وہ خدمت کرنے کی نیت سے نہیں آتے، بائی دا وے وہ بزنس کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ تو میاں عامر صاحب انہوں نے تعلیمی میدان میں کوئی خدمت نہیں کی، صحیح ہے، انہوں نے صرف بزنس کیا ہے، انہوں نے تعلیم کو بیچا ہے اور وہ سٹل بیچ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر دوسرے دن ایک نئے نام کا سکول بنا لیتے ہیں، فرینچائز صرف، اور وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو مختلف، اپنے کالجز بھی کے تھرو بھی تعلیم کو بیچ رہے ہیں، میڈیا میں بھی آ گئے ہیں، صحیح ہے۔ یہ سب کچھ، یہ پراپرٹیز بنا لیں، بزنسز میں انویسٹ کر دیا، میڈیا میں آ گئے، یہ سارا کچھ تعلیم بیچ کے انہوں نے بنایا ہے، خدمت کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ خدمت کرنے کی ضرورت آپ لوگوں کو تھی جو آپ نے نہیں کی، اور آپ لوگ کبھی کریں گے بھی نہیں ایسا ریاست۔ بہرحال ریاست کا یہ کام نہیں ہے جو ہماری پنجاب حکومت نے اپنا کردار شو کیا ہے کہ انہوں نے 15 16 17 سال کے بچوں کے خلاف ایک بزنس ٹائکون کا ساتھ دیا سٹریٹ اوے۔ مجھے شدید اختلاف ہے اس بات سے ایز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری کہ آپ گورنمنٹ ہوتے ہوئے کسی پارٹی بازی میں پڑ جائیں